اچھا، تاریخ میں نا کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ ایک ایسا لمحہ جب صدیوں کی خاموشی کے بعد آسمان اور زمین کے بیچ وہ رابطہ پھر سے قائم ہوا۔ آج ہم اسی عظیم واقعے کی گہرائی میں اترنے والے ہیں، یعنی قرآن کے پہلے نزول کی۔ جی، اور اس لمحے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ 7ویں صدی کے مکہ میں وہ ماحول کیسا تھا؟ مطلب ایک طرف قبائلی جھگڑے، سماجی ناانصافی، اور روحانی طور پر بت پرستی بہت گہری۔ بالکل، ہر قبیلے کا اپنا خدا، اخلاقی گراوٹ، مطلب ایک مکمل روحانی خلا تھا وہاں پر۔ اور اسی ماحول میں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جنہیں 40 سال سے ان کے اپنے ہی لوگ الصادق اور الامین کہہ رہے تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ یہ بات خود کتنی غیر معمولی ہے۔ بہت زیادہ، اور یہی نبوت کی تیاری تھی۔ دیکھیں، یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، وہ 40 سال، ان کے کردار کی پختگی کا ایک کھلا ثبوت تھی۔ وہ معاشرے کا حصہ تھے، لیکن اس کی خرابیوں سے ہمیشہ الگ رہے۔ تو ان کی سچائی اتنی مشہور تھی کہ دشمن بھی ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ جی ہاں، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے۔ یہی وہ کردار کی مضبوطی تھی جس پر وحی کا اتنا بڑا بوجھ رکھا جانا تھا۔ تو ایک طرف مکہ کا وہ شور اور بگاڑ، اور دوسری طرف ایک شخص اس سب سے دور ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے رہا ہے۔ یہ صرف ایک فرار تو نہیں ہو سکتا۔ اس کنہائی کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ بالکل نہیں، یہ فرار نہیں تھا، یہ تو سچائی کی تلاش تھی، ایک بہت گہری پھال تلاش۔ غار ہرا ان کے لیے، آپ کہہ لیں، ایک غور و فکر کی جگہ تھی۔ وہ کائنات کے بڑے سوالات پر سوچتے تھے کہ میں کون ہوں، یہ دنیا کیوں ہے، اس کا خالق کون ہے۔ اور وہ اپنے لوگوں کی بت پرستی سے بے چین بھی رہتے تھے۔ بہت زیادہ۔ یہ دراصل روحانی تیاری کا آخری مرحلہ تھا، جو نبوت کے آغاز کا پیش خیمہ بن رہا تھا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا، عمر 40 سال، رمضان کا مہینہ، اور وہ رات جسے ہم آج لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات غار کی خاموشی میں جو ہوا، وہ انسانی تاریخ کا شاید سب سے بڑا موڑ تھا۔ بالکل، ذرا تصور کریں، ایک انسان جو گہرے سکون میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اور اچانک ایک ایسی ہستی ظاہر ہوتی ہے جو نہ انسان ہے، نہ کوئی جانی پہچانی مخلوق۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام پہلی بار ظاہر ہوتے ہیں اور پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اور آتے ہی ایک حکم دیتے ہیں، صرف ایک لفظ، اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ بات کتنی عجیب ہے نا، کہ پہلا حکم پڑھو تھا اور جواب تھا میں پڑھنے والا نہیں۔ جی، ما انا بقارئ، اور یہ مکالمہ ایک بار نہیں ہوا، 3 بار۔ جی، 3 بار دہرایا گیا، اور ہر بار فرشتے کا انہیں مضبوطی سے بھینچنا، اس میں بڑی حکمت تھی۔ اچھا، تو یہ صرف حکم دینا نہیں تھا، اس بھینچنے کا کیا مقصد تھا؟ اچھا، اس کے کئی گہرے معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس تجربے کی جسمانی حقیقت کو ثابت کیا جائے، یہ کوئی خواب یا وہم نہیں تھا۔ دوسرا، یہ اس پیغام کے بوجھ اور اس کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے تھا۔ اور تیسرا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے انسانی صلاحیتوں کی نفی کروانا تھا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، تاکہ جب وہ پڑھیں تو یہ صاف ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ان کا اپنا نہیں۔ اچھا، تو ایک طرح سے انسانی میں کو ختم کر کے وحی کے لیے جگہ بنانے کا عمل تھا۔ بالکل۔ اور تیسری بار کے بعد قرآن کی وہ پہلی 5 آیات نازل ہوئیں جنہوں نے علم کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور یہ کتنا دلچسپ ہے کہ پہلی وحی کا آغاز ہی تخلیق، انسان کی اپنی پیدائش، اور علم کے سب سے بڑے ذریعے یعنی قلم کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ اس میں عبادات یا قوانین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یہی تو اس پیغام کی بنیاد ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد علم اور شعور پر ہے۔ پہلا حکم ہی پڑھنے کا ہے، یعنی کائنات کی کتاب کو پڑھو، اپنی ذات کو پڑھو۔ اور یہ صرف کتابی علم نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے، غور و فکر ہے۔ اور فوراً بعد اللہ کی صفت الاکرم یعنی سب سے کریم کا ذکر۔ جی، گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم کا راستہ ہی تمہیں اپنے سب سے مہربان رب تک لے جائے گا۔ یہیں سے علم اور ایمان کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔
اس ناقابل یقین تجربے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ کانپ رہے تھے، شدید گھبراہٹ میں تھے، پہاڑ سے اتر کر سیدھا گھر پہنچے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے صرف اتنا کہا، مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو۔ جی، زملونی زملونی۔ اور یہاں سے حضرت خدیجہ کا وہ کردار شروع ہوتا ہے جو اسلام کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ انہوں نے صرف دلاسا نہیں دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تو ان کا جواب دیکھیں۔ انہوں نے کہا تھا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ صرف محبت بھرے الفاظ نہیں لگتے، ان میں ایک دلیل ہے۔ وہ اس نتیجے پر اتنی جلدی کیسے پہنچی؟ یہی تو ان کی عظمت ہے۔ انہوں نے دلیل کے طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پیش کیا۔ انہوں نے گنوایا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں دوسروں کے کام آتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جس کا کردار اتنا بلند ہو اس کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ بالکل، یہ ایمان تھا جو کردار شناسی پر قائم تھا۔ ان کی حمایت صرف جذباتی نہیں تھی بلکہ عقلی اور فکری تھی۔ وہ پہلی شخصیت تھیں جو ایمان لائیں، اور ان کا ایمان کسی معجزے پر نہیں، 40 سالہ کردار کی گواہی پر تھا۔ تو وہ اس مشن کی بنیاد کا ایک مضبوط ستون بن گئیں۔ سب سے مضبوط ستون۔ اور پھر وہ وہیں نہیں رکی، وہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ اچھا، تو ورقہ بن نوفل ہی کیوں؟ ان میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ ورقہ مکہ کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو بت پرستی سے دور تھے اور ایک خدا کی تلاش میں تھے۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، لیکن وہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، پچھلی آسمانی کتابوں کو جانتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی تھیں کہ اس تجربے کی صحیح تشریح وہی کر سکتے ہیں جنہیں وحی کی تاریخ کا علم ہو۔ جی بالکل، وہ جانتی تھیں کہ اس کی تصدیق علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ تو جب ورقہ نے سارا واقعہ سنا، ان کا رد عمل کیا تھا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتایا تو ورقہ نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی وہی لانے والا فرشتہ۔ واہ! تو اس ایک جملے نے تو اس پورے واقعے کو ایک تاریخی تسلسل دے دیا۔ بالکل، ورقہ کے الفاظ نے 3 بہت اہم کام کیے۔ پہلا، انہوں نے تصدیق کی کہ یہ خدائی وحی ہے۔ دوسرا، انہوں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جوڑ کر نبوت کی عظیم روایت کا حصہ قرار دیا۔ اور تیسرا، انہوں نے مستقبل کی ایک تلخ حقیقت سے بھی آگاہ کیا۔ اور وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ جی، اور ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جب بھی کوئی شخص وہ پیغام لایا ہے جو آپ لائے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی ہی کی گئی ہے۔ ان الفاظ نے پہلے ہی دن واضح کر دیا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹے تو غار حرا کا یہ لمحہ صرف چند آیات کا نزول نہیں تھا، یہ ایک 40 سالہ کردار کی تکمیل تھی، ایک بیوی کی غیر متزلزل حمایت کا مظہر تھا، اور ایک عالم کی تاریخی گواہی تھی۔ بالکل درست، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کا آغاز ہی علم، عقل اور غور و فکر کے پیغام سے ہوا۔ یہ کوئی اندھا عقیدہ نہیں، بلکہ ایک دعوت ہے کہ انسان اپنے وجود اور کائنات پر غور کر کے اپنے خالق کو پہچانے۔ تو آج کی اس گفتگو کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ وحی کا پہلا لفظ پڑھو تھا، عبادت، جنگ یا قانون کا حکم نہیں۔ یہ ایمان اور علم کے گہرے تعلق کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ اس عظیم روحانی سفر کا آغاز علم حاصل کرنے کی ہدایت سے ہوا؟ اور یہی وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اس واقعے نے صرف ایک نبی کو ان کے مشن سے آگاہ نہیں کیا، بلکہ پوری انسانیت کو یہ بتایا کہ سچائی تک پہنچنے کا راستہ علم اور غور و فکر سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور یہ پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس دن غار حرا کی تنہائی میں تھا۔ ذرا سوچئے، اگر دنیا کی کوئی عظیم ترین کتاب آپ کو ایک ہی بار میں نہ دی جائے، بلکہ 23 سال کے طویل عرصے میں آپ کی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ، ہر سوال کے عین مطابق ٹکڑوں میں آپ تک پہنچائی جائے۔ جی، قرآن کے نازل ہونے کا طریقہ کچھ ایسا ہی تھا۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں تھی، بلکہ یہ ایک زندہ رہنمائی تھی جو تاریخ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھی۔ بالکل،
اور یہی وہ بنیادی سوال ہے کہ یہ پیغام ایک ہی بار میں کیوں نہیں آیا، اور اس کے جواب میں اتنی گہری حکمت ہے کہ اہم صرف یہ نہیں کہ کیا کہا گیا، بلکہ یہ بھی ہے کہ کیسے اور کب کہا گیا۔ صحیح۔ یہ جو بتدریج نزول تھا، اس نے انسانی نفسیات اور معاشرے کی نشو و نما کا بہت گہرا لحاظ رکھا ہے۔ تو آئیے آج اسی 23 سالہ سفر کے پیچھے چھپی حکمت عملی اور اس کے گہرے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کوئی فلسفے کی کتاب نہیں تھی جو بس لکھ دی گئی ہو۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو حقیقی زندگی کے واقعات کا جواب تھی، ایک زندہ مکالمہ تھا جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے مسلمانوں کو درپیش سوالات اور چیلنجز کے جواب میں آ رہا تھا۔ بالکل، ہر آیت ایک خاص موقع پر آتی تھی، کبھی رہنمائی کرنے، کبھی اصلاح کرنے، کبھی تسلی دینے کے لیے۔ اس طریقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس نے تعلیمات کو زندگی کا حصہ بنا دیا۔ یعنی اسلام کو ایک ساتھ مسلط نہیں کیا گیا۔ نہیں، اسے آہستہ آہستہ دلوں اور معاشرے میں اتارا گیا۔ اس کی سب سے بہترین مثال شراب کی ممانعت کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ ایک واضح حکم آیا ہوگا کہ آج سے شراب حرام ہے، ایسا نہیں تھا کیا؟ نہیں، یہ ایک ہی جھٹکے میں نہیں ہوا۔ اس میں معاشرتی نفسیات کا گہرا خیال رکھا گیا۔ دیکھیں، عرب معاشرے میں شراب نوشی بہت عام تھی۔ ان کی ثقافت کا حصہ تھی؟ جی بالکل۔ تو پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ قرآن میں کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ ایک بہت عملی قدم تھا، ہے نا؟ ہاں، دن میں 5 وقت نماز کا مطلب ہے کہ شراب پینے کا وقت ہی بہت کم رہ جاتا ہے۔ بالکل، اس نے عبادت اور نشے کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی۔ پھر اگلی آیت میں کہا گیا کہ شراب میں کچھ فائدے ہیں، لیکن اس کا نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا گیا۔ جی، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا، اور جب ذہن اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ واقعی ایک بری چیز ہے، تب آخری اور حتمی حکم آیا کہ شراب اور جوا شیطانی کام ہیں، ان سے بچو۔ یہ تو مطلب آج کی بیہیورل سائیکالوجی میں بھی یہی اصول استعمال ہوتا ہے۔ آپ کسی معاشرے سے کوئی گہری عادت اچانک نہیں چھین سکتے۔ بالکل، آپ کو متبادل دینا پڑتا ہے، ذہن سازی کرنی پڑتی ہے۔ قرآن نے یہاں وہی اصول لاگو کیا جو آج کے ماہرین دریافت کر رہے ہیں۔ واہ! اچھا، یہ تو ہوا معاشرتی سطح پر، لیکن اس بتدریج نزول کا خود پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیا اثر پڑ رہا تھا، خاص طور پر مکہ کے ابتدائی مشکل ترین سالوں میں؟ یہ اس حکمت عملی کا شاید سب سے گہرا پہلو ہے۔ وہ آیات صرف احکامات نہیں لا رہی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور طاقت کا ایک مسلسل ذریعہ تھیں۔ اچھا۔ جب بھی آپ کو مایوسی یا غم کا سامنا ہوتا، جب آپ کو جھٹلایا جاتا، تو وہی نازل ہوتی اور آپ کو یاد دلاتی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ان میں پچھلے انبیاء کے قصے سنائے جاتے ہیں، جیسے نوح، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے۔ جی، کہ انہیں بھی ایسی ہی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن آخر کار اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وحی کا نزول صرف احکامات کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ پیغمبر کے لیے ایک طرح کا ریئل ٹائم ایموشنل سپورٹ سسٹم تھا؟ بالکل یہی، یہ ایک ذاتی خدائی حمایت تھی جو بالکل صحیح وقت پر آتی تھی۔ جب بھی آپ کا دل بھاری ہوتا، کوئی آیت آ کر اسے مضبوط کر دیتی، آپ کے عزم کو تازہ کرتی۔ اور قرآن خود بھی تو اس حکمت عملی پر تبصرہ کرتا ہے نا؟ میرا خیال ہے سورۃ الفرقان میں ایک آیت ہے۔ جی، سورۃ الفرقان کی آیت 32۔ کافروں نے طنزاً کہا تھا کہ اس پر قرآن ایک ہی بار میں کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ تو اللہ نے خود جواب دیا، ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اس سے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے۔ یہ آیت اس حکمت عملی کی براہ راست تصدیق ہے۔ تو پہلے ذاتی سطح پر دل کو مضبوط کیا گیا، اور پھر اسی مضبوطی پر پورے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی، جس کا اظہار ہمیں مکی اور مدنی آیات کے فرق میں بہت واضح نظر آتا ہے۔ بالکل، یہ کوئی بے ترتیب تقسیم نہیں تھی، یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا اسٹریٹجک منصوبہ تھا۔ آپ دیکھیں، مکہ میں گزرے 13 سالوں میں نازل ہونے والی آیات کا مرکز تقریباً مکمل طور پر بنیادی عقائد تھے، اللہ کی وحدانیت، آخرت پر ایمان، یوم حساب کا تصور، اور پچھلی قوموں کے قصے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔
جی، مقصد یہ تھا کہ پہلے ایمان کی بنیادوں کو دلوں میں اتنا گہرا اتار دیا جائے کہ وہ شخصیت کا حصہ بن جائے۔ اور صرف موضوعات ہی نہیں، میں نے سنا ہے کہ ان صورتوں کا انداز بھی بہت مختلف تھا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مکی صورتیں اکثر مختصر، شاعرانہ اور بہت پرجوش ہوتی ہیں۔ ان کا لہجہ ایسا ہے جیسے وہ براہ راست دل پر دستک دے رہی ہوں۔ صحیح۔ جبکہ مدینہ میں جب ایک مسلم ریاست قائم ہو گئی تو صورتوں کا انداز بدل گیا۔ وہ لمبی، قانونی اور معاشرتی ڈھانچے پر مرکوز ہو گئیں۔ ان میں وراثت کے قوانین، خاندان کے معاملات، سماجی انصاف، یعنی ریاست چلانے کے اصول بیان ہوئے۔ بالکل۔ تو یہ صرف مواد کا نہیں بلکہ لہجے کا بھی ارتقا تھا۔ یعنی مکہ میں ایک پرجوش پکار تھی اور مدینہ میں ایک تفصیلی آئین۔ پہلے کیوں پر توجہ دی گئی، پھر کیسے پر؟ بالکل درست۔ پہلے فرد کی اصلاح، پھر معاشرے کی تشکیل۔ آپ ایک مضبوط عمارت کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی نہیں کر سکتے۔ ایمان وہ بنیاد تھا اور شریعت وہ عمارت تھی جو اس پر تعمیر ہوئی۔ اور یہ ہمیں قرآن کے زندہ تعامل کے پہلو پر لاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو بس لکھ کر رکھ دی گئی، یہ تاریخ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جنگ بدر کی مثال اس میں بہت زبردست ہے۔ جی، مسلمان تعداد میں کم، وسائل نہ ہونے کے برابر، اور سامنے ایک بہت بڑا لشکر۔ اور تصور کریں کہ عین اسی کشمکش کے عالم میں جنگ کے دوران آیات نازل ہو رہی ہیں جو مسلمانوں کی ہمت بڑھا رہی ہیں، انہیں ثابت قدم رہنے کو کہہ رہی ہیں اور فرشتوں کے ذریعے خدائی مدد کا وعدہ کر رہی ہیں۔ اس نے تو میدان جنگ میں موجود سپاہیوں کے حوصلوں کو آسمان پر پہنچا دیا ہوگا۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک زندہ رابطہ قائم ہے جو حقیقی وقت میں رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ یہ نقطہ مجھے ایک ایسے پہلو کی طرف لے جاتا ہے جو ہمیشہ سے بہت حیران کن رہا ہے۔ 23 سال کا طویل عرصہ، مختلف حالات، مختلف مقامات، جی، اتنے متنوع حالات میں نازل ہونے کے باوجود قرآن کے پیغام میں شروع سے آخر تک کامل ہم آہنگی ہے، جی، کوئی تضاد نہیں۔ لیکن ایک ناقد یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی شخص کی سوچ کا نتیجہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور منطقی سوال ہے، لیکن جب آپ قرآن کے مواد کی وسعت کو دیکھتی ہیں تو یہ دلیل کمزور پڑ جاتی ہے۔ سوچئے، ایک ہی ماخذ سے کائنات کی تخلیق پر بات ہو رہی ہے اور پھر وہیں وراثت کی تقسیم کے انتہائی پیچیدہ ریاضیاتی فارمولے بیان ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک طرف ذاتی غم میں پیغمبر کو تسلی دی جا رہی ہے تو دوسری طرف جنگی قیدیوں کے بارے میں واضح قوانین وضع کیے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اتنے طویل عرصے میں اتنے متنوع موضوعات پر ایسی کامل یکسانیت برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، انسانوں کی سوچ تو وقت کے ساتھ بدلتی ہے، ان کے انداز میں فرق آتا ہے۔ بالکل، قرآن میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ یہ اس کے انسانی کلام نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کی زبانی روایت بہت مضبوط تھی۔ وہ شاعری اور لمبے لمبے نسب نامے زبانی یاد رکھتے تھے۔ جی ہاں، اور قرآن کا حصوں میں نازل ہونا اس زبانی روایت کے لیے بہترین تھا۔ اس سے اسے یاد کرنا، سمجھنا اور سب سے اہم اس پر عمل کرنا ممکن ہوا۔ اچھا۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 10 آیات سیکھتے، ان کا مطلب سمجھتے، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے اور پھر آگے بڑھتے۔ علم کو عمل سے جوڑ دیا گیا تھا تاکہ قرآن صرف دماغ میں محفوظ نہ ہو بلکہ کردار اور معاشرے میں زندہ ہو جائے۔ بالکل، یہ صرف تلاوت کی جانے والی کتاب نہیں بنی بلکہ زندگی گزارنے کا ایک عملی ضابطہ بن گئی۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم تمام نکات کو جوڑیں تو یہ واضح ہے کہ قرآن کا بتدریج نزول ایک گہری الہی حکمت پر مبنی تھا۔ جی، اس کی وجہ عملیت تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خدائی مدد کا ذریعہ تھا۔ یہ ایمان اور معاشرے کی مرحلہ وار تعمیر کا ایک بے مثال منصوبہ تھا۔ اور اس نے اس کی حفاظت اور اس پر عمل کو آسان بنا دیا۔ بالکل، اس 23 سالہ عمل نے ایک بکھرے ہوئے معاشرے کو ایک متحد اور اخلاقی طور پر ہدایت یافتہ امت میں بدل دیا۔ جی، اور یہ سب جاننے کے بعد ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ قرآن کے نزول کا یہ بتدریج عمل صرف ایک تاریخی حقیقت نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک سبق ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ ہمیں سیکھنے اور ذاتی تبدیلی کا ایک طاقتور ماڈل فراہم کرتا ہے۔
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی اور دیر پا تبدیلی، چاہے وہ ہماری اپنی ذات میں ہو یا معاشرے میں، اکثر ایک ہی جھٹکے میں نہیں آتی۔ وہ صبر، استقامت اور قدم بقدم کوشش سے آتی ہے۔ یعنی علم کے ساتھ ایک گہرا اور بدتدریج تعلق۔ ہاں، تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں صحیح معنوں میں جڑ پکڑ سکے۔ بالکل، صرف سطحی معلومات بن کر نہ رہ جائے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا متن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا، وہ آج تک لفظ بلفظ، مطلب حرف بحرف، بغیر کسی ایک تبدیلی کے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ جب ہم افلاطون یا ارسطو کی بات کرتے ہیں تو ہم ایسی کتابوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جنہیں صدیوں تک نقل کیا گیا اور ہر نقل میں غلطی کا امکان تھا۔ لیکن آج جس متن کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ یہ صرف قدیم مخطوطات کی کہانی نہیں، بلکہ ایک زندہ، سانس لیتی روایت کی داستان ہے۔ بالکل، اور آج ہم قرآن کی حفاظت اور تدوین کے اسی منفرد اور آپ کہہ سکتے ہیں غیر معمولی منظم عمل کا جائزہ لیں گے۔ یہ عمل اس کے نزول کے پہلے دن سے لے کر اس کی حتمی کتابی شکل تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ انسانی لگن اور ایک الہی وعدے کی تکمیل کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ شروع سے ہی وہ کون سی دوہری حکمت عملی استعمال کی گئی اور اس عمل کو انسانی غلطیوں سے پاک رکھنے کے لیے کیا ناقابل یقین اقدامات اٹھائے گئے۔ یہ واقعی ایک زبردست سفر ہے۔ اچھا، تو یہ سارا عمل ایک دو طرفہ حکمت عملی سے شروع ہوتا ہے، یعنی آیات کو صرف لکھا ہی نہیں گیا بلکہ انہیں دلوں میں بھی محفوظ کیا گیا۔ حفظ یعنی زبانی یاد کرنے کا تصور، وہ تو اس نظام کا مرکزی ستون تھا۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، اس دور میں زبانی روایت بہت مضبوط تھی، تو پھر اسے کھجور کے پتوں اور ہڈیوں پر لکھنے کی اضافی زحمت کیوں کی گئی؟ کیا صرف حفظ کرنا کافی نہیں تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی اس عمل کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیے، زبانی روایت طاقتور تھی، لیکن انسانی یادداشت پر 100% انحصار خطرناک ہو سکتا تھا۔ اور دوسری طرف تحریر ایک ٹھوس حوالہ فراہم کرتی ہے، لیکن اس میں لکھنے کی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا کام کرتے تھے۔ اچھا، کوئی حافظ اپنی یادداشت سے کچھ پڑھتا تو اس کی تصدیق تحریری ٹکڑے سے کی جا سکتی تھی، ٹھیک۔ اور اگر کسی تحریری ٹکڑے کے بارے میں کوئی شبہ ہوتا تو اسے سینکڑوں حافظوں کی یادداشت سے جانچا جا سکتا تھا۔ یعنی یہ اپنے دور کا پیر ریویو کا سب سے سخت نظام تھا۔ بالکل، ایک طرح سے بیک اپ کا بیک اپ۔ تو یہ لکھنے کا کام کون کرتا تھا اور کس چیز پر؟ ظاہر ہے اس وقت کاغذ تو عام نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی لکھنے کے لیے باقاعدہ کاتبین مقرر کیے ہوئے تھے، جن کی تعداد 40 تک بتائی جاتی ہے۔ ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سب سے نمایاں تھے۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی اسے فوراً لکھوا دیا جاتا، اور آپ نے ٹھیک کہا، کاغذ نہیں تھا تو جو بھی چیز دستیاب ہوتی، کھجور کے پتے، چمڑے کے ٹکڑے، اونٹ کی شانے کی چوڑی ہڈیاں اور چپٹے پتھر، یہ سب استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ اس عمل کی سختی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ بس لکھ لیا اور کام ختم ہو گیا۔ بالکل نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف آیت لکھواتے تھے بلکہ قرآن میں اس کی صحیح جگہ کی نشاندہی بھی کرتے تھے کہ اسے کس صورت میں کن آیات کے درمیان رکھنا ہے۔ اچھا، پھر اسے متعدد صحابہ کے سامنے پڑھا جاتا تاکہ اس کی تصدیق ہو سکے۔ غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی جاتی تھی۔ تو ایک طرف لکھنے اور یاد کرنے کا یہ سلسلہ جاری تھا جو انسانوں کے ذریعے ہو رہا تھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ تصدیق کی ایک اور تہہ بھی تھی جو واقعی غیر معمولی ہے، ایک طرح کا الہی آڈٹ۔ جی ہاں، اور یہ اس عمل کا ایک حیرت انگیز پہلو ہے۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نازل شدہ تمام قرآن کی تلاوت فرشتہ جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور جبریل علیہ السلام ان سے سنتے تھے۔ ہر سال؟ جی، ہر سال۔ یہ سالانہ جائزہ اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ متن بالکل اسی طرح محفوظ ہو رہا ہے جیسا کہ نازل ہوا تھا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں تو یہ جائزہ 2 بار ہوا تھا، ہے نا، جسے الارضۃ الاخرہ یعنی آخری پیشی کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، اور اس آخری جائزے کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے قرآن کی حتمی ترتیب اور تکمیل پر مہر لگا دی۔ مطلب یہ فائنل چیک تھا؟ بالکل، اس کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ کون سی صورت کہاں ہوگی
اور ہر آیت اپنی جگہ پر مکمل طور پر تصدیق شدہ ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نظام بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ جی تحریر اور حفظ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے تھے اور سالانہ الہی جائزہ بھی ہو رہا تھا۔ جی لیکن ان کے وصال کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اور اس نظام کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا کر دیا۔ آپ جنگ یمامہ کی بات کر رہی ہیں؟ جی، وہ ایک تباکل نما تھا۔ مسلمہ کذاب کے خلاف اس ایک جنگ میں قرآن کے 70 کے قریب حافظ شہید ہو گئے۔ 70؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ تصور کریں کہ آپ کے چلتے پھرتے قرآن ایک ہی دن میں اتنی بڑی تعداد میں ختم ہو جائیں۔ یہ تو واقعی ایک بحران ہوگا۔ تو اس خطرے کو سب سے پہلے کس نے محسوس کیا؟ ایک جگہ جمع کیا جائے۔ جی لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شروع میں ہچکچائے تھے۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ وہ تو اتنے بڑے صحابی تھے، انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ کیوں نہیں ہوا؟ ان کی ہچکچاہٹ کی وجہ بہت گہری تھی۔ وہ ایک انتہائی متقی اور محتاط انسان تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کیا۔ اچھا، یہ ذمہ داری اتنی بڑی تھی کہ وہ اسے اٹھانے سے ڈر رہے تھے۔ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں قائل کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا اور وہ اس کے حکمت کو سمجھ گئے۔ اور پھر یہ عظیم کام اس شخص کو سونپا گیا جو اس کے لیے سب سے موزون تھا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ انہیں ہی کیوں چنا گیا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ میں تمام ضروری خوبیاں جمع تھیں۔ وہ نوجوان تھے، ذہین تھے، کاتب وحی میں سب سے نمایاں تھے، ایک بہترین حافظ تھے، اور سب سے اہم بات، وہ الارضۃ الآخرہ یعنی آخری جائزے میں بھی موجود تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی تو ان کا پہلا رد عمل اس کام کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ مجھ پر اس کام سے زیادہ بھاری نہ ہوتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو کتنا بڑا سمجھ رہے تھے۔ یہ کوئی علمی مشق نہیں تھی، یہ اربوں لوگوں کے ایمان کی بنیاد رکھنے کا معاملہ تھا۔ تو ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ انہوں نے یہ کام کیسے کیا؟ ان کا طریقہ کار آج کے محققین کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ وہ ناقابل یقین حد تک سخت تھا۔ اچھا؟ انہوں نے اعلان کیا کہ جس کسی کے پاس قرآن کا کوئی لکھا ہوا حصہ ہے وہ اسے لے کر آئے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن صرف لکھا ہوا ٹکڑا مل جانا کافی نہیں تھا۔ تو پھر؟ وہ ہر آیت کے لیے 2 شرطیں رکھتے تھے۔ اول کہ وہ تحریری شکل میں موجود ہو، اور دوم کم از کم 2 گواہ اس بات کی تصدیق کریں کہ انہوں نے یہ آیت براہ راست پیغمبر صلی اللہ کی زبان سے سنی ہے۔ 2 گواہ، یعنی صرف ایک تحریری ثبوت اور ایک حافظ کافی نہیں تھا؟ انہیں ہر ایک آیت کے لیے متعدد گواہ چاہیے تھے۔ بالکل۔ یہ تو کسی عدالتی کارروائی سے بھی زیادہ سخت لگ رہا ہے۔ جی، وہ اپنی یادداشت اور دوسروں کی تحریروں پر انحصار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جو ہر طرح کے شک و شبے سے بالاتر تھا۔ انہوں نے کھجور کے پتوں، پتھروں اور ہڈیوں پر لکھے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کیا اور ہر ایک ٹکڑے کی تصدیق درجنوں حافظوں سے کی۔ اور اس محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس محنت شاقہ کا نتیجہ صحف کی شکل میں سامنے آیا۔ صحف؟ اس کی وضاحت کریں گے؟ یہ آج کی کتاب جیسی تھی؟ نہیں، یہ ایک کتابی شکل میں جلد بند نہیں تھا، بلکہ الگ الگ صحیفوں کا ایک مکمل اور ترتیب شدہ مجموعہ تھا، جسے آج کی زبان میں ہم ایک مکمل ماسٹر مسودہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک ماسٹر کاپی۔ جی، اس بنیادی نسخے کو پھر انتہائی حفاظت سے رکھا گیا، پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر ان کے جانشین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ تو اب ایک تصدیق شدہ مکمل ماسٹر کاپی موجود تھی، مسئلہ حل ہو گیا، ہے نا؟ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اسلامی سلطنت پھیل رہی تھی اور ایک نیا، زیادہ پیچیدہ چیلنج سامنے آ رہا تھا۔ جی بالکل۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک اسلام عرب سے نکل کر شام، عراق، مصر اور ایران تک پھیل چکا تھا۔
نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی۔ وہ مختلف صحابہ سے قرآن سیکھ رہے تھے، اور یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ کیا مسئلہ؟ متن تو وہی تھا نا؟ متن وہی تھا، لیکن اسے پڑھنے کا انداز یعنی لہجہ مختلف تھا۔ لہجہ؟ جی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے قرآن کو 7 مختلف عرب لہجوں میں پڑھنے کی اجازت ملی تھی، جسے 7 احرف کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل کے لیے اسے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو۔ اچھا۔ یہ متن کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ ادائیگی اور کچھ الفاظ کا معمولی فرق تھا۔ تو یہ سہولت کے لیے تھا، لیکن اب یہ اختلاف کا باعث بن رہا تھا؟ بالکل۔ جب نئے مسلمان اپنے استاد کا لہجہ سنتے تو اسے ہی واحد درست طریقہ سمجھتے تھے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی مہم پر گئے ہوئے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ شامی اور عراقی فوجی قرآن کی تلاوت کے طریقوں پر ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے طریقے کو صحیح کہہ رہا ہوگا۔ جی بالکل۔ وہ اس صورتحال سے گھبرا گئے اور سیدھا مدینہ آئے۔ اور انہوں نے آ کے خلیفہ کو خبردار کیا؟ جی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، اس امت کو بچا لیجئے، قبل اس کے کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اختلاف کرنے لگیں۔ یہ ایک بہت بڑی وارننگ تھی۔ بہت بڑی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراً صحابہ سے مشورہ کیا اور ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پوری امت کو ایک ہی سرکاری نسخے اور ایک ہی لہجے، قریش کے لہجے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، پر جمع کیا جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے وہی اصل صحف استعمال کیے ہوں گے؟ جی، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے وہ اصل صحف منگوائے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی دوبارہ تشکیل دی تاکہ اس ماسٹر کاپی کی بنیاد پر قرآن کے کئی سرکاری نسخے تیار کیے جائیں۔ اور پھر ان نسخوں کا کیا کیا گیا؟ اور ان ذاتی نسخوں کا کیا بنا جو لوگوں کے پاس تھے؟ اس کمیٹی نے صحف سے نقل کر کے قرآن کے متعدد نسخے تیار کیے۔ ان نئے تیار شدہ نسخوں کو مصحف کہا گیا، مصحف یعنی کتابی شکل میں۔ جی، کتابی شکل میں جمع کیا ہوا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سرکاری مصاحف کو اسلامی سلطنت کے بڑے مراکز جیسے بصرہ، کوفہ، شام اور مکہ بھیج دیا، اور حکم دیا کہ مستقبل میں تمام نقول انہی سے تیار کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک مشکل لیکن ضروری قدم اٹھایا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان سرکاری نسخوں کے علاوہ باقی تمام ذاتی نسخوں کو جلا دیا جائے تاکہ اختلاف کے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس کا مقصد قرآن کو تباہ کرنا نہیں، بلکہ اختلاف کو ختم کرنا تھا۔ بالکل۔ تو آج دنیا بھر میں جو قرآن موجود ہے وہ اسی عثمانی نسخے کی نقول ہے؟ جی بالکل۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پوری امت کو ایک ہی مصحف پر جمع کر دیا۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، مراکز سے انڈونیشیا تک، آپ کو قرآن کا متن ایک جیسا ہی ملے گا۔ یہ پورا عمل تاریخی اور انتظامی نقطہ نظر سے واقعی غیر معمولی ہے، انسانی کوشش کی ایک عظیم مثال، لیکن ایمانی نقطہ نظر سے اسے ایک الہی وعدے کی تکمیل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور یہی بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ حفاظت صرف انسانی کوششوں کا نتیجہ نہیں تھی، چاہے وہ کتنی ہی باریک بینی سے کی گئی ہوں، بلکہ یہ خدائی رہنمائی میں تھی۔ قرآن میں خود سورۃ الحجر کی آیت 9 میں ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جی، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کی یہ تمام محنت اسی الہی وعدے کی تکمیل کا ایک ذریعہ تھی۔ اور یہ تصور قرآن کے زندہ معجزہ ہونے سے جڑتا ہے۔ یہ صرف قدیم نسخوں میں ہی محفوظ نہیں ہے، بلکہ آج بھی لاکھوں حافظوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ روایت تو ٹوٹی نہیں۔ بالکل نہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک حفظ کرنے کا ایک مسلسل اور غیر منقطع سلسلہ ہے۔ آج بھی اگر کسی مسجد میں امام تلاوت کے دوران ایک لفظ کی بھی غلطی کرتا ہے تو پیچھے سے درجنوں لوگ لقمہ دے کر اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ بالکل، امت خود اجتماعی طور پر اس کی محافظ بن چکی ہے۔ یہ ایک ایسا منفرد حفاظتی نظام ہے جس کی مثال کسی اور مذہبی کتاب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اگر آج دنیا سے قرآن کے تمام نسخے غائب بھی ہو جائیں تو اسے صرف حافظوں کی یادداشت سے دوبارہ لفظ بلفظ لکھا جا سکتا ہے۔
تو ہم نے قرآن کے متن کے اس ناقابل یقین سفر کا جائزہ لیا، پتھروں اور کھجور کے پتوں پر لکھی گئی آیات سے لے کر جو پہلے مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ ہوئیں، پھر ایک انتہائی احتیاط سے مرتب کردہ صحف کی شکل اختیار کی اور آخر کار ایک معیاری مصحف کی صورت میں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ یہ تحفظ کا ایک دوہرا نظام ہے، تحریری اور زبانی، جو 14 صدیوں سے بغیر ٹوٹے جاری ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو متن کی سالمیت ہی کسی بھی نظریے کی بنیاد ہوتی ہے۔ حفاظت کا یہی غیر معمولی عمل ہے جو ماننے والوں کو یہ اعتماد دیتا ہے کہ آج وہ جن الفاظ کی تلاوت کر رہے ہیں وہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو 1400 سال پہلے نازل ہوئے تھے۔ صحیح۔ یہ اس روایت کو ایک ٹھوس اور غیر متزلزل بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتی ہوں، اس دوہرے حفاظتی طریقہ کار کے اثرات پر غور کریں۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں معلومات مسلسل بدل رہی ہیں، جہاں ڈیپ فیکس اور غلط معلومات کا دور ہے، اور جہاں ڈیجیٹل ڈیٹا لمحوں میں تبدیل یا تباہ ہو سکتا ہے، کسی روایت کے لیے ایک ایسے بنیادی متن کا کیا مطلب ہے جسے تحریری طور پر بھی مکمل طور پر محفوظ سمجھا جاتا ہو اور نسل در نسل ایک غیر منقطع زنجیر کے ذریعے زبانی طور پر بھی زندہ رکھا گیا ہو؟ اس قسم کی پائیداری کا آج کے دور میں کیا مطلب ہے؟ اچھا، اکثر یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ ایک کتاب جو 1400 سال سے بھی پہلے نازل ہوئی، آج کی اس ڈیجیٹل تیز رفتار دنیا میں کیسے متعلقہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی دستاویز ہے یا واقعی آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے ایک رہنما اصول فراہم کرتی ہے؟ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے کہ قرآن کا پیغام وقت اور جگہ کی قید سے آزاد کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جی، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب وہ قرآن کی اپنی نوعیت میں چھپا ہوا ہے۔ یہ خود کو کسی خاص دور یا قوم کی کتاب کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے اور یہی چیز اس کے پیغام کو لازوال بناتی ہے۔ یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو انسان کے بنیادی سوالات سے متعلق ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ اور ہمیں ایک بہتر زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ یہ سوالات تو کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی یہ صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے، کیونکہ عام تاثر تو یہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے؟ بالکل، اس کا سب سے بڑا ثبوت اس کا اپنا لہجہ ہے۔ قرآن بار بار یا ایھا الناس کہتا ہے، یعنی اے لوگو، یا پھر یا بنی آدم، یعنی اے آدم کی اولاد۔ یہ ایک عالمی دعوت ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اے عرب کے لوگوں یا اے 7ویں صدی کے انسانوں، نہیں، یہ پوری انسانی نسل کو مخاطب کر رہا ہے، اور یہ ایک بہت شعوری انتخاب ہے جو اس کے پیغام کو کسی ایک ثقافت یا زمانے میں قید ہونے سے بچاتا ہے۔ اسی سے جڑی ایک بات آج کی دنیا میں بہت اہم ہے۔ ہم نسل، قومیات، رنگ کی بنیاد پر ہر جگہ تقسیم ہے۔ اس بارے میں قرآن کا کیا نظریہ ہے؟ میرے ذہن میں سورۃ الحجرات کی وہ مشہور آیت آ رہی ہے۔ جی ہاں، اور وہ آیت اس عالمی پیغام کا آپ کہہ لیں کہ ایک عملی خلاصہ ہے۔ آیت 13 میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے لِتَعَارَفُوا، اس کا مطلب ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو، یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرو یا ایک دوسرے سے لڑو۔ اچھا، یعنی یہ تنوع، یہ ڈائیورسٹی ایک مسئلہ نہیں بلکہ ایک مقصد کے تحت ہے۔ بالکل، یہ ایک فیچر ہے، بگ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا مختلف زبانیں بولنا، تمہارے مختلف رنگ، تمہاری الگ الگ ثقافتیں، یہ سب ایک دوسرے سے تعارف اور سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آیت آگے بڑھ کر برتری کا معیار بھی بتا دیتی ہے۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ تقویٰ کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا مطلب صرف اللہ سے ڈرنا سمجھتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی ایسی وضاحت ہے جو آج کے دور میں زیادہ آسانی سے سمجھ آئے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تقویٰ کا ترجمہ خوف کرنا اس کے معنی کو محدود کر دیتا ہے۔ اس کا زیادہ جامع مطلب ہے خدا کا شعور یا گاڈ کانشسنس۔ یہ آپ کا وہ اندرونی اخلاقی کمپاس ہے جو آپ کو اس وقت بھی صحیح کام پر مجبور کرتا ہے جب کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ آپ کے کاروبار، آپ کے تعلقات، آپ کے ہر عمل میں نظر آنا چاہیے۔ تو قرآن کے مطابق اصل برتری کسی نسل یا پاسپورٹ میں نہیں،
بلکہ کردار کی مضبوطی میں ہے۔ اچھا، تو یہ بات واضح ہوئی کہ پیغام سب کے لیے ہے، لیکن یہاں دوسرا چیلنج سامنے آتا ہے۔ مان لیا کہ یہ پیغام عالمی ہے، لیکن کیا یہ لازوال بھی ہے؟ 1400 سال پرانے اصول آج کے معاشی نظام، سماجی مسائل اور نفسیاتی الجھنوں کا حل کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کے لیے مائکرو مینجمنٹ نہیں کرتا۔ وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ کون سا اسمارٹ فون خریدنا ہے، بلکہ وہ آپ کو وہ بنیادی اصول دیتا ہے جو کبھی نہیں بدلتے۔ انسانی فطرت نہیں بدلتی۔ محبت، نفرت، حسد، امید، لالچ، ہمدردی، یہ جذبات آج بھی وہی ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھے۔ انصاف کی ضرورت، خاندان کی اہمیت، سچ کی قدر، یہ وہ ستون ہیں جن پر کوئی بھی صحت مند معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن انہی ستونوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کیا آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے معاشی انصاف کے حوالے سے آج کل بہت بات ہوتی ہے۔ ضرور۔ قرآن سود یا ربا کو سختی سے منع کرتا ہے۔ اب آج کی دنیا میں لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرانا اصول ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ استحصال کے خلاف ایک بہت جدید اصول ہے۔ سود پر مبنی نظام میں ہوتا کیا ہے؟ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے اور غریب مزید غریب ہوتا جاتا ہے۔ قرآن اس کے بجائے زکوٰۃ اور صدقات کا نظام دیتا ہے، جو دولت کی گردش کو یقینی بناتا ہے، اسے چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکتا ہے۔ تو یہ صرف خیرات نہیں، یہ ایک پورا معاشی ماڈل ہے جس کا مقصد ایک متوازن معاشرہ قائم کرنا ہے۔ تو اصول پرانا نہیں، اصول ہے استحصال کو روکنا، جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ اور یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ قرآن کو صرف ایک رہنما کتاب ہی نہیں بلکہ ایک معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جب ہم معجزہ کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں سمندر کا 2 حصوں میں بٹ جانا یا مردوں کا زندہ ہو جانا ایسی باتیں آتی ہیں۔ ایک کتاب معجزہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک کلیدی نقطہ ہے۔ قرآن کا معجزہ اس کی ماہیت میں ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلا اور سب سے مشہور پہلو ہے اس کی زبان اور فصاحت و بلاغت۔ 7ویں صدی کا عرب معاشرہ اپنی شاعری اور زبان دانی پر بہت فخر کرتا تھا۔ قرآن نے انہیں چیلنج دیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ انسانی کلام ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ 14 صدیاں گزر گئیں، وہ چیلنج آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن جو شخص عربی زبان کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا، اس کے لیے یہ دلیل شاید اتنی مؤثر نہ ہو۔ کیا کوئی اور پہلو بھی ہے؟ بالکل، اور شاید یہ پہلو زیادہ گہرا ہے۔ وہ ہے اس کی داخلی ہم آہنگی، یعنی کنسسٹنسی۔ ذرا تصور کریں، یہ کتاب ایک ہی نشست میں نہیں لکھی گئی۔ یہ 23 سال کے طویل عرصے میں مختلف حالات میں نازل ہوئی۔ جنگیں ہوئیں، امن قائم ہوا، مسلمانوں کو فتح بھی ملی اور آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا۔ اب کسی بھی انسانی لیڈر یا مفکر کو دیکھیں جو 23 سال تک بات کرے، اس کے خیالات میں، اس کے لہجے میں وقت کے ساتھ تبدیلی آئے گی۔ یہ ایک فطری انسانی عمل ہے۔ لیکن قرآن کا پیغام توحید، اخلاقیات اور آخرت جیسے بنیادی موضوعات پر پہلے دن سے آخری دن تک بالکل یکساں اور تضاد سے پاک رہا۔ یہ چیز انسانی صلاحیت سے باہر لگتی ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور دلیل ہے۔ یعنی حالات بدل رہے ہیں، معاشرہ بدل رہا ہے، لیکن پیغام کا مرکز نہیں بدل رہا۔ جی ہاں، اور ایک تیسرا پہلو بھی ہے جس پر آج کل بہت بات ہوتی ہے۔ وہ ہیں اس میں موجود سائنسی اشارے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں کائنات کی تخلیق، جیسے بگ بینگ کا نظریہ کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں الگ کیا، یا ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما کے مراحل کی جو تفصیلات ہیں، وہ حیران کن حد تک جدید سائنسی دریافتوں کے مطابق ہیں۔ ان باتوں کا علم 7ویں صدی کے انسان کو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ اشارے لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا، اس کی زبان، اس کی ہم آہنگی، اس کے علمی اشاروں کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ یہ کتاب حقیقی لوگوں کی زندگیوں پر کیسے اثر ڈالتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو تاریخ خود ہے۔ اس کتاب نے عرب کے ان قبائل کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں تک لڑتے رہتے تھے، ایک ایسی تہذیب میں بدل دیا جس نے علم، انصاف اور ثقافت کے نئے معیار قائم کیے۔ لیکن یہ صرف تاریخ کی بات نہیں، آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے یہ کتاب امید اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ اس کا نفسیاتی اثر کیا ہے؟ اس کا بہت گہرا نفسیاتی اثر ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ آیت یہ نہیں کہتی کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ کہتی ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ حل کہیں دور مستقبل میں نہیں بلکہ مسئلے کے اندر ہی موجود ہے۔ دوسری بات، اس کا دہرایا جانا ایک تاکید ہے، ایک قسم کی الہامی گارنٹی ہے کہ مایوس مت ہونا۔ یہ ایک آیت ہی کسی بھی شخص کو شدید ڈپریشن اور ناامیدی سے نکالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ اسے بتاتی ہے کہ موجودہ مشکل مستقل نہیں ہے، یہ گزر جائے گی۔ یہی قرآن کی عملی طاقت ہے۔ یہ صرف نظریات نہیں دیتا بلکہ انسان کی روح کو براہ راست مخاطب کرتا ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک عملی رہنما ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ایک عام انسان اس کتاب سے اپنا تعلق کیسے قائم کر سکتا ہے؟ اسے صرف ثواب کے لیے پڑھنا کافی ہے یا کچھ اور بھی ضروری ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ قرآن کو طاق پر رکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اس سے تعلق کے کئی درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے تلاوت، یعنی اسے پڑھنا۔ اس کی آواز میں بھی ایک سکون اور برکت ہے۔ دوسرا درجہ ہے حفظ، یعنی اسے یاد کرنا، جو اللہ کے کلام کو اپنے دل میں بسانے جیسا ہے۔ لیکن جو دو درجے سب سے اہم ہیں وہ ہیں تفہیم اور عمل، یعنی اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ جی، اس کے پیغام کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس علم کو اپنی زندگی میں لانا۔ اگر قرآن سچ بولنے کا حکم دیتا ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اگر وہ انصاف کا حکم دیتا ہے تو اپنے گھر اور کام کی جگہ پر انصاف قائم کرنا۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہی ہے جیسے خوبصورت نقشہ تو آپ کے پاس ہو لیکن آپ سفر شروع ہی نہ کریں۔ کامیابی منزل پر پہنچنے سے ملتی ہے، صرف نقشہ دیکھنے سے نہیں۔ اسی لیے شاید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ اس میں صرف سیکھنے پر زور نہیں، سکھانے پر بھی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح حدیث کا حوالہ دیا۔ یہ حدیث اس کتاب کے ساتھ ہمارے تعلق کو ایک ذاتی عمل سے بڑھا کر ایک سماجی ذمہ داری بنا دیتی ہے۔ بہترین انسان وہ نہیں جو علم حاصل کر کے اپنے تک رکھ لے، بہترین وہ ہے جو اس روشنی کو آگے بھی پھیلائے۔ یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک علم اور حکمت کی منتقلی کا عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی رہنمائی صرف آپ کی ذات کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ذریعے آپ کے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا پیغام عالمی اور آفاقی ہے۔ اس کے اصول انسانی فطرت پر مبنی ہیں، اس لیے وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ اس کی زبان، اس کی داخلی ہم آہنگی اور اس کے علمی اشارے اسے ایک معجزاتی کتاب بناتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگیوں کو بدلنے والی ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ ایک رحمت، ایک رہنما اور انسانیت کے نام اللہ کا ایک محبت بھرا پیغام ہے۔ کے مطابق زندگی گزارنے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف چند رسومات ادا کر لینا ہے؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات، ہماری سچائی اور ہماری امانت داری بھی ویسی ہی ہو جائے جیسی قرآن چاہتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے علم اور عمل کے درمیان کے فاصلے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔